أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النمل آیت نمبر 36 سے 40۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بها ولا نخرجنہم منها لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين۔ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين۔ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ سبا کا قاصد قیمتی مال و زر پہ مشتمل ایک تحفہ یا کئی تحفے لے کر پہنچ جاتا ہے۔ جب تحفے تحائف پہنچ گئے تو اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحائف لانے والے اس قاصد کو، اس سفیر کو کیا کہا؟ آیات زیر تفسیر میں اس بات کا تذکرہ ہے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس قاصد کو بھیج دیا کہ جا کر اس ملکہ کو میرا یہ پیغام دے دو کہ مجھے تمہارے اس مال و زر کی کوئی ضرورت نہیں، اور تمہاری طرف سے دی گئی مال و زر کی اس رشوت کی بنا پر اللہ کے دین کو دنیا میں غالب آنے کے مشن
اور اس ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تم سے مال و زر لیتا رہوں اور تمہیں تمہارے کفر و شرک پر چلتا رہنے دوں، تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال قاصد وہاں پہنچا، ملکہ کو جا کر جواب دیا، اور ملکہ سمجھ گئی اس جواب سے کہ یہ سلیمان کوئی عام بادشاہ نہیں ہے، بلکہ یہ پیغمبر بادشاہ ہیں، نبی بادشاہ ہیں۔ اس لیے ملکہ مطیع اور فرما بردار ہو کر سلیمان علیہ السلام کو ان کی بادشاہت و نبوت کو تسلیم کر کے فرما برداری کی حالت میں وہاں سے چل پڑتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف آنے کے لیے، کہ میں جا کر سلیمان علیہ السلام کی بیعت کر لیتی ہوں اور ڈائریکٹ ان سے جا کے بات کر لیتی ہوں اور ان کی فرما برداری کا اعلان کر دیتی ہوں۔ ابھی وہ ملکہ رستے میں ہی تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے، جن کو اللہ پاک نے جنات پہ، انسانوں پہ، پرندوں پہ کنٹرول عطا فرمایا تھا، سلیمان علیہ السلام کے پاس ہر قسم کے جنات بھی موجود تھے، جن میں بڑے بڑے شریر اور بڑے بڑے طاقتور قسم کے جنات بھی تھے، جنہیں اللہ پاک نے بڑی قوتوں طاقتوں سے نوازا ہوا تھا، اور سلیمان علیہ السلام ان شریر جنوں سے بھی کام لیتے تھے، جیسا کہ سورۃ الانبیاء کے اندر موجود ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام ان سے سمندر میں غوطہ خوری کے غوطے لگا کر وہاں سے قیمتی ساز و سامان نکال کر لاتے، یہ کام بھی لیتے تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام لیتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنات کے لشکروں کے بڑے بڑے جو سردار تھے نا، نامی گرامی قسم، ان سے کہا کہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو ملکہ کے میرے پاس پہنچنے سے پہلے پہلے، ممکن ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو قاصد نے آ کر یہ پیغام دے دیا ہو کہ ملکہ آپ کی طرف فرما بردار ہو کر آ رہی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ملکہ ہماری طرف فرما بردار ہو کر آ رہی ہے، تو اب اس کا تخت تو پیچھے تھا اس کے علاقے میں، اور وہ رستے میں تھی کہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے بڑے بڑے سرداروں سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے جو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا تخت اٹھا کر میرے سامنے لا کے رکھ دے، اپنے تخت کو یہاں آ کر دیکھے تو اس کے اوپر مزید اللہ کے پیغمبروں کے معجزات کا رعب اور دبدبہ طاری ہو جائے کہ واقعی اللہ اپنے نبیوں کو کیسی کیسی طاقتوں سے نوازتا ہے، کیسے کیسے معجزات عطا فرماتا۔ بہرحال آپ نے پوچھا کہ کون ہے، جو فوری طور پر لے کر آئے۔ ایک ان میں سے طاقتور شریر قسم کا جن وہ کہنے لگا کہ اے سلیمان علیہ السلام، میں آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے پہلے، یعنی یہ جو آپ کی مجلس آپ نے جمائی ہوئی ہے، اس میں آپ گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، جتنی دیر بھی بیٹھیں گے، اس آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں وہ تخت لا کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ ٹائم زیادہ ہے، اور کوئی بتائے۔ پھر ان میں سے ایک نیک سالے جن، وہ بھی بڑی طاقت والا تھا لیکن وہ شرارتی اور شریر نہیں تھا، بلکہ اس کے پاس کتاب کا علم بھی تھا،
تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا جی میں اس سے بھی جلدی لا سکتا ہوں. کتنی دیر میں؟ آپ کی آنکھ جھپکنے کے وقت سے بھی پہلے وہ تخت لا کر آپ کے سامنے رکھ دوں. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ گیا، وہ تخت اٹھا کر لے آیا، اور پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے یہ طاقتور اور قوت والا جن اس تخت کو اٹھا کر میرے سامنے لے آیا ہے، تو ان کے دل میں اللہ کے شکر کے جذبات مزید پیدا ہو گئے، مزید جذبات زیادہ ہو گئے. پہلے سلیمان علیہ السلام اللہ پاک سے دعائیں کرتے رہتے تھے، ہم نے پیچھے پڑھا تھا. داؤد علیہ السلام ان کے والد گرامی اور سلیمان علیہ السلام دونوں نے ایک دعا کی تھی. کیا دعا کی تھی؟ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. اور پھر سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بھی ہم نے پڑھی کہ وہ اللہ پاک سے شکر بھی کرتے تھے، شکر گزار ہونے کے باوجود مزید دعائیں کرتے تھے، اللہ اپنا شکر ادا کرنے کی مزید توفیق مجھے عطا فرماتے رہنا. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یہ دعا بھی ہم نے پڑھی. اب دیکھیے یہ اللہ کے بندے سلیمان علیہ السلام جنہیں اللہ پاک نے اس قدر نعمتوں سے نواز رکھا تھا، اس قدر قوتوں سے، طاقتوں سے، اختیارات سے، دین دنیا کی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، اللہ پاک کے کس قدر عاجز بندے ہیں، اللہ پاک کے کس قدر شکر گزار بندے ہیں. واقعی اللہ پاک نے سچ فرمایا قرآن مجید میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا، مزید عطا فرماؤں گا. سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اللہ پاک ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے رہے اور اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتے رہے. تو سلیمان علیہ السلام نے پھر آخر میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے تخت کو اس طرح آنن فانن اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو پھر اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کیے بغیر نہ رہ سکے، اور فوراً کہہ دیا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل کی وجہ سے ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے. اور ساتھ بتا دیا کہ میرے رب نے جو بھی فضل فرمایا ہے مجھ پر وہ میری آزمائش اور میرے امتحان کے لیے، کہ میں اس فضل اور نعمت کے ملنے پر اکڑ جاتا ہوں، باغی ہو جاتا ہوں، رب سے دور ہو جاتا ہوں، رب کو فراموش کر دیتا ہوں، یا میں اس کی عبادت میں، اس کی شکر گزاری میں اور آگے بڑھ جاتا ہوں. یہ میرا امتحان ہے. اور واقعی نعمتیں انسان کا امتحان ہی ہوا کرتی. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، فلما، تو جب، جاء، آیا، کون آیا؟ وہ ایلچی، وہ قاصد، تحفہ تحائف لے کر. فلما جاء، تو جب وہ آیا، سلیمان، سلیمان کے پاس علیہ السلام، قال، اس نے کہا، کس نے کہا؟ سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، جواب میں کہا، کیا تمدون، مد یمدو، مدد کرنا، اتمدون، کیا تم مدد کرتے ہو، اور آخر میں نون زیر یا نی میری، لیکن یا حذف کر دی گئی اور نون کو باقی رکھا گیا. اتمدوننی، کیا تم میری مدد کرتے ہو، بمال، مال کے ساتھ،
معلوم ہوتا ہے سلیمان علیہ السلام کے ان الفاظ سے کہ تھوڑا سا غصے کا اظہار کیا، جیسے بندہ کسی چیز کو برا محسوس کرتا ہے، مائنڈ کیا کہ تم نے، یہ ایک قسم کی رشوت ہی ہوتی ہے کہ تحفے تحائف دے کے اپنے مشن سے ہٹا دو، ان کو چپ کرا دو۔ فرمایا سلیمان علیہ السلام نے اتمدوننی بمال، کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرتے ہو؟ فما، تو سن لو، فما، تو جو آتانی، آتا کا معنی دیا ہے، نی مجھے، اور یا کو آگے میں لانے کے لیے یا پر زبر لگا لی گئی، آتانی دیا ہے مجھے، یا کو اگر آگے ملائیں گے تو یاللہ، آتانی یاللہ، یہ یا اگرچہ حذف ہو چکی ہے، لکھنے میں نہیں ہے، لیکن چونکہ آگے ملانا تھا اس لیے دوبارہ چھوٹی سی انہوں نے لکھ دی، اوپر زبر لگا کر آگے ملا دیا۔ فما، تو جو آتانی مجھے دیا ہے، اللہ، اللہ نے، اور ملا کے پڑھیں گے فما آتانی اللہ، تو جو مجھے دیا ہے اللہ نے، خیرن، وہ بہتر ہے، من پلس ما، مما بن گیا، من سے، کس سے بہتر ہے؟ ما، جو آتا، اس نے دیا، کم، تمہیں، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا۔ بلکہ انتم، تم، بھی ساتھ، ہدیتکم، اپنے ہدیے کے، بھی ہدیتکم، اپنے ہدیے کے ساتھ، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر تفرحون، خوش ہوتے ہو، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہونے والے ہو، یعنی اس تحفے، اس مال و زر پر تم بھی خوش ہو سکتے ہو۔ تفرحون کا معنی فرحت، خوشی، یا اس کا معنی پھول جانا بھی ہوتا ہے۔ تمہارے اس تحفے سے میں نہ تو خوش ہونے والا ہوں اور نہ میں اس تحفے کو لے کر پھول جاؤں گا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھوں گا، نہیں، مجھے تمہارے اس تحفے سے کوئی خوشی نہیں، اور اگر مجھے خوشی ہوگی تو غلبہ اسلام کی اور اپنی نبوت و رسالت کی ذمہ داری کو ادا کر کے خوشی ہو۔ اس سفیر اور ایلچی کو کیا کہا سلیمان علیہ السلام نے؟ ارجع الیہم، ان کے پاس واپس جا، پس، لنأتین، شروع میں لام زبر، آخر میں نون ثقیلہ، لنأتین، اصل میں تھا نأتی، ہم آئیں گے، اور لنأتین، ہم ضرور ہی آئیں گے، فلنأتین، تو ہم ہر صورت آئیں گے، ہم ان کے پاس، تو ہم ہر صورت آئیں گے ان کے پاس، بجنودن، ایسے لشکروں کے ساتھ، لا قبال لہم، لا قبال، سامنے آنے کی طاقت نہیں ہوگی، مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی، لہم، ان کے پاس، جن کے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں ہوگی، لہم، ان کے پاس، یعنی ملکہ سبا اور اس کے لشکروں کے پاس، ہم ایسے لشکر لے کر آئیں گے کہ جن کے مقابلے کی ان میں کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ لا قبال کا معنی سامنا نہیں کر سکیں گے، قبل اور دوبر ہوتا ہے نا، آگے پیچھے، لا قبال لہم، ان کے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں، they will be powerless to counter، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا، اور ہم ہر صورت انہیں نکالیں گے، منہا، اس سے، اذلتن، اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوں گے، ہم ہر صورت میں انہیں اس سے اس حال میں ذلیل کر کے نکالیں گے، وَهُمْ، کہ وہ، صاغرون، حقیر ہوں گے، اس اقتدار سے، اس محل سے، اس سرزمین سے ہم انہیں ہر صورت نکال دیں گے اور انہیں
بڑے حقیر اور بڑے ذلیل کر کے نکالیں گے۔ ذلیل کا معنی ہوتا ہے پست، بہت نیچے چلے جانا۔ اللہ اکبر۔ مراد یہ ہے کہ ایک تو ان کی سلطنت اور حکومت ان سے چھن جائے گی، اور دوسرا یہ کہ وہ ہمارے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے، یا تو قیدی بن جائیں گے یا ہمارے غلام بن جائیں گے۔ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مسلمانوں کو ان کی کتاب مقدس میں نقل کر کے کیوں سنایا؟ یقیناً اس میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں، جن میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم نے وسائل دیے، طاقتیں دیں، قوتیں دیں، تو انہوں نے وہ سارا کچھ استعمال کر کے دنیا میں اللہ کی توحید اور اللہ کے دین کو غالب کیا۔ اے مسلمانوں، تمہاری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ تم کافروں اور مشرکوں کے ساتھ جہاد کرو جب تک کہ اس زمین پر اللہ کا دین اور اللہ کا نظام غالب نہیں آ جاتا۔ یا تو کافر مسلمان ہو جائیں، یا پھر وہ جزیہ دے کر اور کمزور ہو کر، پست ہو کر، تمہاری غلامی قبول کر کے وہ اس زمین پر رہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 29، اللہ پاک نے فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ فرمایا لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، ٹیکس دیں تمہیں، اور وہ حقیر ہوں، پست ہوں، یعنی اکڑ کر اس دنیا میں کافر جو ہے، مشرک جو ہے، وہ اس دنیا میں طاقتور بن کر، فرعون بن کر، سپر پاور بن کر، آکڑ خاں بن کر نہ رہے، کمزور بن کر رہے۔ غلبہ، اقتدار، قوت وہ اہل توحید اور اہل ایمان ہی کو زیب دیتا ہے، اور انہی کے لیے لائق اور جائز ہے۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمان اس شہادت اور جنت کی لذتوں کی طلب کو چھوڑ کر دنیا کی محبتوں کے پیچھے پڑ گئے، دنیا کی محبتوں میں، فانی دنیا کی عیش و عشرت میں کھو گئے، ایسے کھو گئے کہ جہاد کو نہ صرف چھوڑ دیا بلکہ جہاد سے نفرت کرنے لگے، جہاد کی مخالفتیں کرنے لگے، جہاد کرنے والوں کی ٹانگیں کھینچنے لگے، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ آج مسلمان پوری دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہے۔ اللہ نے تو کہا تھا کافر کو پست کر کے رکھنا ہے، حقیر اور ذلیل کر کے، غلبہ اسلام کا ہوگا، لیکن یہاں کام الٹ ہوا۔ کافر تو دنیا کے اندر غالب، اور مسلمان ذلیل اور پست ہو کر، غلام ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مسلمانوں کی یہ کھوئی ہوئی عزت اور وقار اسی وقت دوبارہ بحال ہوگا جب مسلمان حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح اور اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، اور آپ کے خلفائے راشدین کی طرح اور صحابہ کرام کی طرح دوبارہ علم جہاد کو بلند کریں گے، علم جہاد کو اٹھا لیں گے، تو پھر اللہ پاک ان کو عزتیں، بلندیاں اور وقار عطا فرمائے۔ قال، کہا، یا ایھا الملأ، وہ الچی تو چلا گیا پیغام لے کر سلیمان علیہ السلام کا، اور الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ چل پڑی ملکہ۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یا ایھا الملأ، اے سردارو، جنوں کے جو سردار لیڈر تھے ان کو مخاطب کیا،
ایکم کون تم میں سے یاتینی میرے پاس لے کر آئے گا بھی کو عرشہا اس کا تخت، عرش مراد تخت ہے، یہ اپنے لغوی معنی میں، قبل اس سے پہلے، ان کے یاتونی وہ آئیں میرے پاس، مسلمین فرما بردار ہو کر، اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کر آئیں، میرے پاس ان کے فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے پہلے کون ہے تم میں سے جو اس ملکہ کا تخت لا کر میرے سامنے رکھ دے؟ تو یہ جو یاتونی مسلمین کے الفاظ ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ملکہ اپنے لاؤ لشکر کو لے کر، اپنے وزیروں مشیروں کو لے کر سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور آپ کی نبوت کو تسلیم کرنے کے لیے چل پڑی تھی۔ تو آپ نے کہا کہ اس سے قبل کہ وہ یہاں پہنچ جائیں مطیع ہو کر، اس سے پہلے پہلے مجھے اس کا تخت چاہیے یہاں۔ قال کہا افریتن ایک طاقتور و شریر، افریت کہتے ہیں طاقتور، شریر یا شرارتی جن، من الجن کے آگے وضاحت بھی کر دی اللہ پاک نے، من الجن جنوں میں سے، افریت من الجن جنوں میں سے ایک طاقتور شرارتی کہنے لگا، اچھے برے سارے جنی سلیمان علیہ السلام نے اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے، انا آتی کا میں لے آؤں گا آپ کے پاس، بھی اس کو تخت کو، قبل پہلے ان کے، قبل ان اس سے پہلے کہ تقوما آپ اٹھیں، آپ اٹھ کھڑے ہوں، من مقامکا اپنی جگہ سے۔ اے سلیمان علیہ السلام آپ نے یہ جو مجلس جمائی ہوئی ہے نا، آپ کے یہاں سے کچھ دیر بعد انسان اٹھ ہی جاتا نا، مجلس جتنی دیر بھی بیٹھے گا تھوڑی دیر کے بعد اٹھنا ہی پڑے گا، تو آپ کے اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے، آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے پہلے میں وہ لے آؤں گا۔ وَإِنِّي اور بے شک میں علیہ اس پر، لام زبر لا یقیناً، قویٌ پوری قوت رکھنے والا ہوں، امین امانت دار ہوں، میں اس تخت پر یعنی اس تخت کو لانے پر پوری قوت والا ہوں، اور اس تخت کے متعلق میں امین بھی ہوں، یعنی ایک تو میرے اندر طاقت اتنی اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے کہ میں اس کا پورا تخت ہی اٹھا کر لے آؤں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس تخت کے اوپر قیمتی چیزیں بھی ہوں گی نا اس کی ملکہ کی، تو میں اس میں کوئی خیانت نہیں کروں گا، امین میں امانت دار ہوں۔ قال اس نے کہا، الذی جو، عندہ جس کے پاس، الذی عندہ وہ کہ جس کے پاس، علم ایک علم تھا، من الکتاب کتاب کا، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا ایک علم تھا۔ اب یہ علم کیا تھا قرآن و حدیث میں کہیں وضاحت نہیں کہ وہ کس قسم کا علم تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہو یا دیگر اس طرح کے انبیاء کرام کے واقعات ہیں، اس میں بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں لکھ دی ہیں، بہت سے لوگ بہت سی باتیں بیان بھی کرتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان واقعات سے ہمیں صرف ہدایت کے پہلو حاصل کرنے کی اور انہی پر فوکس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو غیر ضروری تفصیلات ہیں جو قرآن و حدیث میں بیان نہیں ہوئی، ان کی طرف ہمیں توجہ نہیں کرنی چاہیے اور ان میں اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے پاس کتاب کا ایک علم تھا، وہ تورات کا علم تھا، یا تورات کے علاوہ کوئی کتاب تھی جس کا اللہ نے علم عطا کیا تھا اسے، بہرحال اس کے پاس کوئی اضافی طور پہ جو پہلے کے پاس نہیں تھا نا، پہلے افرید کے پاس، اس سے اضافی کوئی اس کے پاس علم تھا، عالم قسم کا جن تھا۔ اس نے کہا انا آتی کا، میں لے آتا ہوں آپ کے پاس، بھی اس کو یعنی تخت کو،
قبل پہلے، ان کے، قبل ان اس سے پہلے کہ، یرتدا کہ آنکھ جھپکے، یرتدا کہ جھپکے، واپس پلٹے، الیکا تیری طرف، طرفک تیری آنکھ، اس سے پہلے کہ تیری آنکھ تیرے پاس واپس پلٹے۔ لفظی معنی مراد کیا ہے؟ آنکھ ایک دفعہ اوپر جاتی ہے نا، یہ آنکھ سے مراد کہ جو آنکھ کے اوپر پردہ ہے اوپر جاتا ہے پھر واپس نیچے آ جاتا ہے، آنکھ جھپکنے کے وقت کے برابر مرادی معنی یہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے لے آتا ہوں کہ آپ کی آنکھ آپ کی طرف جھپکے۔ فلما پس جب، رآ اب آنکھ جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ابھی بات ہی ہو رہی تھی، سلیمان علیہ السلام نے بھیج دیا، وہ آ بھی گیا تخت۔ فلما تو جب، رآ اس نے دیکھا، کس نے؟ سلیمان علیہ السلام نے، اسے تخت کو، مستقرن، مستقرن سامنے پڑا ہوا، مستقرن پڑا ہوا، پلیسڈ، عندہ اپنے پاس، پس جب اس نے اسے اپنے پاس پڑا ہوا دیکھا، مستقرن کا مطلب پڑا ہوا، عندہ اپنے پاس، قال کہا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، لیبلوا تاکہ وہ آزمائے نی مجھے۔ فضل کس لیے کرتا ہے اللہ؟ آزمائش کے لیے۔ فضل نعمت اللہ پاک کس لیے عطا کرتا ہے؟ امتحان کے لیے، کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط۔ تو اگر تو نعمتیں ملنے پر انسان اللہ سے دور ہو جائے، باغی ہو جائے، متکبر ہو جائے، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جائے، تو وہ اللہ کے فضل کی آزمائش میں فیل ہو گیا۔ لیبلونی تاکہ وہ مجھے آزمائے، کیا آزمائے؟ کہ اشکرو میں شکر کرتا ہوں، ام یا اکفر میں ناشکری کرتا ہوں۔ یہ اس نے مجھے اس لیے دیا ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا اس کی ناشکری کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ایک بہت بڑی حقیقت بھی بیان کر دی، وَمَن شَكَرَ، ممکن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہو یا سلیمان علیہ السلام کا کلام ہو، وَمَن شَكَرَ، اور جس نے شکر ادا کیا، فَإِنَّمَا، تو یقیناً یا صرف، یشکرو وہ شکر ادا کرتا ہے، لِنَفْسِهِ اپنے ہی نفس کے لیے، اپنے ہی فائدے کے لیے۔ جو شکر ادا کرتا ہے نا وہ اپنے آپ کے لیے ہی کرتا ہے، اپنا ہی فائدہ ہے اس کا۔ وَمَن كَفَرَ، اور جس نے ناشکری کی، فَإِنَّ رَبِّي، تو میرا رب، غنی، بے پرواہ ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اگر کوئی شکر نہیں کرتا اس کا کیا جاتا ہے؟ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ، تو یقیناً میرا رب بہت بے پرواہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی بھی ہے نا، حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر اول و آخر تمام جن و انس مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ جائیں اور ان کے دل تم میں سے جو سب سے متقی نیک شخص ہے نا اس کے دل جیسے سب کے دل ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی ایک ذرہ بھی اضافہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر سب جن و انس مل کر اللہ کے باغی نافرمان ہو جائیں، سب کا دل جو تم میں سے سب سے اللہ کا باغی اور نافرمان ہے نا اس کے دل جیسے ہو جائیں، اللہ کی بادشاہت اور اس کی شان و عظمت میں ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ یہ مطلب ہے کہ وہ غنی ہے، اسے پرواہ نہیں، اسے تمہارے شکر کی ضرورت نہیں، اسے تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں، اسے تمہارے قرآن کی ضرورت نہیں، اسے تمہارے حلال کھانے کی ضرورت نہیں، اسے تمہاری داڑھیوں کی ضرورت نہیں، اسے تمہارے پردے کی ضرورت نہیں۔
وہ تو غنی ہے، اپنا ہی فائدہ کرے گا. جو نماز پڑھے گا، قرآن سیکھے گا، حلال کھائے گا، حرام سے بچے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری والی زندگی گزارے گا، وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا. اللہ اکبر. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 46 میں بھی اللہ پاک نے اس سے ملتی جلتی بات بیان فرمائی. من عامل صالحا فلنفسہ، جو عمل صالح کرے گا نا وہ اپنے ہی آپ کے لیے کرے گا، اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا. ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برائی کی تو اس برائی کا وبال بھی اس کے اپنے آپ پر ہی ہوگا. پنجابی میں کہتے ہیں نا، جنہ کھادیاں گاجراں پیٹ ہونا دے پیٹ. تو جو برائی کرے گا، نافرمانی کرے گا نا، نقصان وہی اٹھائے گا. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے دکھا دے گا کہ ہماری نافرمانی کی کیا سزا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اپنی ناشکری اور کفر سے. ومن کفر فإن ربی غنی، تو جس نے ناشکری کی تو یقیناً میرا رب بہت بے پرواہ ہے، کریم، بہت کرم والا ہے. یعنی اگر کوئی نیکی کرتا ہے، شکر گزاری والی زندگی گزارتا ہے، تو میرا رب اس پر بڑا کرم کرنے والا بھی ہے، اس کی قدر کرنے والا بھی ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ سلیمان علیہ السلام نے جب تخت منگوا لیا تو پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کے ساتھ کیا کیا، اور پھر وہ ملکہ آ گئی. اس کے بعد اس ملکہ سے کیا گفت و شنید ہوئی پڑھیں گے انشاءاللہ آئندہ سبق میں. اللہ تعالی ہم سب کو سلیمان علیہ السلام جیسی، ان انبیاء جیسی، ان صالحین جیسی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں ان نیک ہستیوں جیسا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی طرح اللہ پاک ہمیں غلبہ دین اور غلبہ اسلام کی جد و جہد کرنے کی ہمت، توفیق، جرت اور جذبہ عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.